ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کنواری عورت اذان دے گی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو کانپتے ہاتھوں سے ایک بھاری گٹھڑی اٹھائے ہوئے تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر تیزی سے گزر گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور نہایت نرمی سے فرمایا، اماں مجھے دو، میں تمہاری گٹھڑی اٹھا لیتا ہوں۔ بوڑھی عورت نے حیرت سے دیکھا اور کہا، مجھے جلدی پہنچنا ہے، آپ تکلیف نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تکلیف میں نہیں، ثواب میں ہوں۔ پھر آپ نے اپنی پشت پر گٹھڑی رکھی اور اس کے ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں بوڑھی عورت باتیں کرنے لگی۔ اس نے کہا، مدینہ میں ایک آدمی آیا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور لوگوں کو آپس میں بانٹ دیتا ہے۔ اس کا نام محمد ہے، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے، چہرے پر مسکراہٹ اور دل رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ چلتے چلتے منزل آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھڑی اتار کر رکھ دی۔ بوڑھی عورت نے دعا دی، تمہیں اللہ جزا دے، تم بہت نیک آدمی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں میں ہی وہی محمد ہوں جس کے بارے میں تم باتیں کر رہی تھی۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آج تک کسی نے میرے ساتھ ایسا حسن سلوک نہیں کیا، مجھ سے میری نادانی معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام نفرت نہیں بلکہ رحمت ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر، معافی، محبت اور انسانیت کا کامل نمونہ ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک بدوی صحابی آیا، اس کے کپڑے گرد آلود تھے، لہجہ سخت تھا۔ اس نے آ کر مسجد ہی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غصے میں اٹھے کہ اسے روکیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، اسے مت روکو، اسے پورا کرنے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور جگہ کو صاف کروایا۔ پھر اس بدوی کو اپنے قریب بٹھایا اور نہ ڈانٹا نہ تانا دیا، بلکہ محبت سے فرمایا، یہ مسجدیں اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن کے لیے ہوتی ہیں، یہاں ناپاک مناسب نہیں۔ بدوی یہ سن کر رو پڑا اور بولا، اے اللہ، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی پر نہ فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا۔ اس واقعے سے صحابہ نے سیکھا کہ اصلاح سختی سے نہیں، حکمت اور نرمی سے ہوتی ہے۔ ایک اور موقع پر ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اجازت مانگی کہ وہ زنا کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ غصے سے آ گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور فرمایا، کیا تم پسند کرو گے کہ یہ تمہاری ماں کے ساتھ ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، کیا بہن کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، اسی طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ وہ نوجوان اٹھا تو اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ دلوں کو جیتنے کا راستہ سوال اور دعا ہے۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلایا، وہ دیر سے آیا، آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ پھر دوبارہ بلایا، وہ پھر دیر سے آیا، آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ بلایا تو وہ آ گیا، آپ نے فرمایا، اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں سزا دیتا۔ پھر فرمایا، جاؤ، تم آزاد ہو۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اختیار کے باوجود معافی اختیار کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت کے وقت عدل اور کمزوری کے وقت صبر اور ہر حال میں اخلاق اپنایا جائے۔ یہی وہ نور ہے جس نے دلوں کو بدلا اور انسانیت کو زندگی کا راستہ دکھایا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر تشریف لے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لیکن طائف کے سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک پاؤں لہولہان ہو گئے، جسم پر زخم آئے، جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھ گئے، دل دکھ سے بھرا ہوا تھا مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان سب کو کچل دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درد میں بھی بد دعا نہ دی بلکہ فرمایا، نہیں،
میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کی شان انتقام نہیں بلکہ رحمت ہے۔ ایک اور موقع پر فتح مکہ کا دن آیا۔ وہی لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا تھا آج آپ کے سامنے بے بس کھڑے تھے، سر جھکائے انتظار میں تھے کہ اب بدلہ لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس اعلان نے دشمنوں کے دل پگھلا دی اور وہی لوگ ایمان لے آئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معافی وہ طاقت ہے جو دشمن کو دوست بنا دیتی ہے۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی پڑوسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روزانہ کوڑا پھینکتا تھا۔ ایک دن کوڑا نہ پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال پوچھا۔ معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم میرے پاس کیوں آئے؟ آپ نے فرمایا، پڑوسی کا حق ادا کرنے آیا ہوں۔ یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اسی وقت ایمان لے آیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ حسن سلوک دلوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دشمنی کے جواب میں اخلاق اور نفرت کے جواب میں محبت ہی اصل کامیابی ہے۔ یہی سیرت ہمیں آج بھی اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ قیام کیا گیا، سب لوگ آرام میں مشغول ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ اچانک ایک دشمن آیا، اس نے تلوار کھینچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کھڑا ہو کر بولا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ گھبراتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، اللہ، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ دشمن کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی مگر بدلہ لینے کے بجائے فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ دشمن اسی وقت ایمان لے آیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مال غنیمت آیا۔ آپ تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص آیا اور گستاخی سے کہنے لگا، انصاف کرو۔ آپ نے برا نہیں مانا بلکہ فرمایا، اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کون کرے گا؟ صحابہ نے اجازت چاہی کہ اسے سزا دی جائے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے دل میں ابھی جہالت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی کا ظرف گالی سے نہیں ٹوٹتا اور قیادت برداشت کرنے سے پہچانی جاتی ہے۔ ایک اور موقع پر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آئے اور آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا تاکہ بچے گر نہ جائیں۔ نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سجدہ طویل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، میرے نواسے میری پشت پر تھے، مجھے اچھا نہ لگا کہ میں انہیں جلدی میں اتار دوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام سختی نہیں بلکہ محبت اور رحمت کا دین ہے۔ بچوں کے ساتھ شفقت بھی عبادت کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت ہو تو معافی اختیار کرو، اختیار ہو تو نرمی کرو اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہی وہ اخلاق ہیں جنہوں نے عام انسانوں کو تاریخ کا روشن ستارہ بنا دیا۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف فرما تھے۔ ایک غریب عورت بڑی فکر مند حالت میں آئیں، وہ رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا اماں؟ عورت نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی صحابیہ سے کہا، جو کچھ بھی گھر میں باقی ہے اسے اس عورت کو دے دو، اور اپنے کپڑوں میں سے کچھ حصے کاٹ کر عورت کو دے دیا۔ اس کے بچے خوش ہو گئے اور عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر غریب اور محتاج کے لیے رحم تھا۔ ایک اور موقع پر ایک شخص جو مشرک تھا روزانہ مسجد کے پاس آ کر گستاخی کرتا اور لوگوں کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے جڑ سے ختم کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کے دل کو بدلنا مقصد ہے، دشمنی کے بدلے نرمی اختیار کی جائے۔ ایک دن وہ شخص بیمار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس گئے اور اس کی عیادت کی۔ اس محبت اور نرمی کے اثر سے وہ شخص ایمان لے آیا۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ حسن سلوک اور رحمت دلوں کو فتح کرتی ہے۔ طاقت کے باوجود صبر اور نرمی اختیار کرنا کامیابی کی علامت ہے۔ ایک اور مرتبہ ایک نوجوان صحابی گناہ کے راستے پر جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو قریب بلایا اور نہ ڈانٹا نہ مارا
بلکہ دل کی بات سمجھائی اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کے دل کو سیدھا کر دے اور اس کی عادتوں کو نیک بنا دے۔ وہ نوجوان پلٹ گیا اور اچھے راستے پر چل پڑا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصلاح دل کی نرمی اور دعا سے ہوتی ہے، سختی سے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسے بے شمار واقعات سے بھری ہوئی ہے جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ معافی، صبر، رحم، نرمی اور اخلاقی قیادت ہی اصل قوت اور کامیابی ہیں۔ یہ وہ روشنی ہے جو انسانیت کو اندھیروں سے نکالتی ہے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی رہنمائی دیتی ہے۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سفر میں تھے۔ راستے میں ایک فقیر شخص آیا جو بہت بیمار اور کمزور تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر زخم تھے۔ لوگ اس سے دور رہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور پوچھا، اماں کیا حال ہے؟ فقیر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور علاج کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی جیب سے کچھ کھانے کے ٹکڑے نکالے اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیے، پھر اپنے غلاموں سے کہا، اسے پانی اور دلاسا دو۔ اس فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بار بار دعا کرتا رہا، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر محتاج اور کمزور کے لیے بے پناہ رحم اور شفقت تھی۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک نوجوان صحابی نے روزانہ شرارتیں کرنا شروع کر دی تھیں اور لوگوں کو تنگ کر رہا تھا۔ صحابہ غصے میں تھے اور چاہتے تھے کہ اسے سزا دی جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور محبت اور حکمت سے سمجھایا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کے دل کو نیک کر دے اور اس کی نادانی دور فرما۔ نوجوان اس کے بعد بدل گیا اور نیک راستے پر چل پڑا۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ دلوں کو جیتنے کا راستہ سختی نہیں بلکہ حکمت، نرمی اور دعا ہے۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا جس نے آپ کی بے حرمتی کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اسے ڈانٹا نہ مارا، بلکہ مسکرا کر فرمایا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں محبت اور احترام پیدا ہو گیا اور وہ ایمان لے آیا۔ یہ تمام واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ معافی، محبت، صبر، رحم اور نرم اسلام کے اصل اصول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر دور کے انسان کے لیے روشنی کی مانند ہے، جو انسانیت کو صحیح راستہ پر لے جاتی ہے اور دلوں کو نرم کر کے بھائی چارہ اور محبت پیدا کرتی ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک چھوٹا بچہ کھیلتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور اچانک ایک اونچی جگہ سے گرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دوڑ کر پہنچے اور بچے کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ صحابہ حیران تھے کہ آپ اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بچے کی حفاظت کرنا بھی نیکی اور رحم کی تعلیم ہے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت صرف بڑوں پر نہیں بلکہ بچوں پر بھی برابر تھی۔ ایک اور مرتبہ ایک اندھا شخص مسجد آیا اور لوگوں نے کہا کہ اس کی خدمت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے قریب بلا کر بٹھایا اور پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ اندھے شخص نے کہا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ نماز سیکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور حکمت سے اسے نماز پڑھائی اور دعا فرمائی کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی روشنی دے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی ضرورت کو سمجھتے اور ہر شخص کے لیے وقت نکالتے تھے۔ ایک اور موقع پر ایک عورت روزانہ بازار میں پھل بیچتی تھی مگر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں گئے اور اس کے پھل خریدے اور اسے برکت دی۔ عورت خوش ہو گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ نے میری عزت بڑھائی۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی انصاف اور کمزوروں کی عزت کو ہمیشہ ترجیح دی۔ اس کی زندگی کا ہر عمل اخلاق، رحم، نرمی، صبر اور انصاف کی مثال ہے۔ یہ سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسانیت میں محبت، خدمت اور اخلاق کو اپنانا سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو دلوں کو بدل سکتی ہے اور معاشرے کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک بزرگ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کچھ لوگ جانوروں کو ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ انہیں مار کر کھا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی اور حکمت سے فرمایا، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے ساتھ شفقت کرو اور ضرورت سے زیادہ تکلیف نہ دو۔ یہ سن کر صحابہ نے اپنی زندگی میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دیا اور جانوروں کی حفاظت کرنے لگے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ پوری مخلوق پر محیط تھے۔ ایک اور موقع پر ایک یتیم لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ میں پڑھائی میں پیچھے رہ گیا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور خود بیٹھ کر اس کی تعلیم میں مدد کی اور دعا فرمائی، اے اللہ اس بچے کے علم میں اضافہ فرما اور اس کے دل کو روشن فرما۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم اور علم کی اہمیت پر خصوصی توجہ دیتے تھے اور ہر فرد کو نیکی سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دیتے تھے۔ ایک اور مرتبہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے باوجود روزانہ خیرات دینے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کی نیت اور کوشش کی تعریف فرمائی اور فرمایا اللہ اسے جزا دے گا۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے عمل کی قدر کرتے تھے اور لوگوں کو نیکی کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ ایک اور موقع پر ایک عورت نے غلطی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر قدم رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ پریشان ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ برا کہا بلکہ مسکرا کر فرمایا تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں جزا دے گا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں نرمی، محبت اور احترام کی تعلیم دیتے تھے۔ ان تمام واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر، معافی، اخلاق، محبت، خدمت، نرمی اور حسن سلوک انسان کی اصل طاقت ہیں اور یہی وہ اصول ہیں جو ہر معاشرے کو بہتر اور دلوں کو نرم بنا سکتے ہیں۔ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج ایک کنواری عورت اذان دے گی۔ یہ بات سن کر مجلس میں حیرت کی لہر دوڑ گئی کیونکہ اذان ہمیشہ مرد ہی دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت پر ایک وقت آنے والا ہے جب بہت سے مرد اپنے فرض کو بھول جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ایک کمزور سمجھی جانے والی ہستی سے اپنا کام لے لے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ اسی دن ایک بستی میں اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی، شعلے آسمان کو چھونے لگے، گھر جلنے لگے، لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، ہر شخص اپنے مال اور اپنی زندگی کی فکر میں مبتلا ہو گیا۔ اسی ہنگامے میں نماز کا وقت داخل ہو گیا مگر نہ کسی کو اذان یاد رہی نہ مسجد کی طرف کسی نے توجہ دی۔ مؤذن بھی خوف کے مارے کہیں چھپ گیا، مسجد سنسان ہو گئی۔ اس بستی میں ایک پاک دامن کنواری لڑکی اپنے گھر میں موجود تھی۔ جب اس نے آگ کے شعلے دیکھے اور لوگوں کی چیخیں سنی تو اس کا دل لرز اٹھا۔ اس نے سوچا کہ آج اگر سب کچھ جل بھی گیا تو کیا اللہ کا حکم بھی جل جائے گا؟ کیا نماز کا وقت اس آگ کی نظر ہو جائے گا؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف جاگا اور اس نے کہا اگر مرد اپنے فرض سے غافل ہو گئے ہیں تو میں اللہ کو کیسے بھول جاؤں؟ وہ لڑکی چھت پر چڑھی، اس کا دل کانپ رہا تھا مگر ایمان مضبوط تھا۔ اس نے قبلہ رو ہو کر بلند آواز سے اذان کہنا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کی آواز آگ کے شور میں گونج گئی۔ جب لوگوں کے کانوں میں اذان کے الفاظ پڑے تو دل پر چوٹ لگی۔ جو لوگ جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے وہ رک گئے، ان کے دلوں میں اللہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ سب مسجد کی طرف لپکے، نماز قائم ہوئی، لوگ رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اسی نماز اور توبہ کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر رحم فرمایا، آگ بجھ گئی اور بڑا نقصان ٹل گیا۔ جب یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کنواری عورت اس لیے اذان دینے والی بنی کہ مرد اپنے فرض کو بھول گئے تھے اور اس نے اللہ کے حق کو یاد رکھا۔ اس واقعے سے سبق یہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل قدر منصبیت طاقت کی نہیں بلکہ اخلاق اور فرض شناسی کی ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد رکھتا ہے، اور جب امت غفلت میں چلی جائے تو اللہ کسی ایک سچے دل والے کے ذریعے سب کو جگا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے فرائض یاد رکھنے اور وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔